بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ داستان محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ آخری حصہ سرکار دو عالم کی زندگی کے 3 سٹیجز بیان کیے، اور اب یہ آخری ایک سن لیجیے۔ ظاہر ہے پوری سیرت کا احاطہ نہیں ہو سکے گا، کچھ واقعات جو چنیدہ۔ تو اس سے پہلے خدمت میں عرض کیا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں گئے، کس عالم میں گئے، جناب حلیمہ سعدیہ وہاں۔ تو اب یہ کہ اب بچپن سے لڑکپن کی دہلیز تک آ گئے ہیں۔ اب اگلا ایک واقعہ سنیے، یہ بڑا دردناک واقعہ ہے اور باب ہے سرکار دو عالم۔ اور ظاہر آج کا دن، یہ مہینہ سرکار کی ولادت سے منسوب ہے، تو کیا ہی اچھا ہو کہ ان کی والدہ محترمہ کو ہم یاد کریں، جناب آمنہ سلام اللہ علیہ۔ تو سرکار دو عالم نے وہاں اس ماحول میں 4 سال گزارے تھے، اور اب اپنی والدہ جناب آمنہ کے پاس آئے۔ تو شاعر کہتے ہیں کہ بیاں لازم تھا صحرائی وطن سے گھر میں آنے کا، وہاں گئے تھے اور پھر اب واپس گھر آ گئے۔ بیاں لازم تھا صحرائی وطن سے گھر میں آنے کا، محمد کے دوبارہ دامن مادر میں آنے کا، مکے میں آنے کا۔ اب سرکار دو عالم اپنی والدہ گرامی کے ساتھ مدینے کے سفر پہ روانہ ہو رہے ہیں۔ مکے آ گئے، مکے سے مدینے جا رہے ہیں۔ آپ کے والد حضرت عبداللہ کی قبر مبارک مدینے میں تھے۔ ایک کے لیے قافلہ، ایک گروپ چل رہا ہے، 3 افراد پر مشتمل ہے، والدہ ہیں اور جناب ام ایمن ہے۔ مدینہ پہنچے۔ اب جب واپس مکہ آ رہے تھے تو راستے میں ایک عجب واقعہ ہوا۔ اچانک قافلے کو رکنا پڑا۔ کیوں رکنا پڑا؟ جناب آمنہ کی طبیعت ناساز ہوئی۔ ابھی آج کل کا سفر تو نہیں ہے نا کہ جہاں ہر طرح کی سہولت ہو، تو 4 سو بیان ہے، کوئی خبر گیری کرنے والا نہیں ہے۔ یہاں تک کہ میرے آقا کے دیکھتے ہی دیکھتے جناب آمنہ کی طبیعت مزید خراب ہوئی، اور ابھی سرکار دو عالم ابھی کم سن ہے، تقریباً 6 سال۔ اضطراب بڑھتا جا رہا ہے اس کم سن کا۔ 6 سالہ بچے پر کیا بیت رہی ہے آپ سوچیں، اس لمحے جب وہ ابھی اپنے والد کی لحد سے آئے ہیں اور والدہ کا یہ عالم ہے۔ آسمان والے کے اپنے فیصلے ہوتے ہیں۔ پھر وہ لمحہ آیا کہ جناب آمنہ کی آنکھیں بند ہونا شروع ہوئیں۔ سرکار دو عالم گریہ فرمانے لگے، گریہ کرتے جاتے ہیں، کہتے جاتے ہیں کہ ماں، میرا تو آپ کے سوا اس دنیا میں کون ہے، آپ نے نہیں تو کیا ہوگا، مگر جو رب کو منظور۔ تو وہ بچہ جو پہلے ہی اپنے والد کو جنہوں نے نہیں دیکھا، پہلے یتیم تھے، اب ماں کی محبت سے بھی محروم ہو گیا۔ سرکار دو عالم کی والدہ اس جہاں سے رخصت ہو گئی، اسی لیے آج وہ ابوا کے مقام پر ہے قبر مبارک بھی۔ مدینے کے سفر میں ماں کی ہمراہی بیاں کرتا، پدر کے مدفن راحت سے آگاہی بیاں کرتا وفات آمنہ کا حال حسرت زا، بیاں کرتا مقدس ہو گیا کیوں خطہ ابوا۔ زیر بھائی اگر وہ جو کلام ہے مادر رسول، اگر اس کے آپ 2 اشعار سنا دیں پھر ہم آگے۔ ملکہ دو جہان ہے، ملکہ دو جہان ہے، میرے نبی کی ماں، ملکہ دو جہان ہے، میرے نبی کی ماں، رحمت کا سائبان ہے، میرے نبی کی ماں، رحمت کا سائبان ہے، اللہ اللہ، میرے نبی کی ماں۔ کہتے ہیں سارے بیٹے اپنی ماں کو امی جان، کہتے ہیں سارے بیٹے اپنی ماں کو امی جان، سوچو کہ کس کی جان ہے، میرے نبی کی ماں، اللہ اللہ، سوچو
کہ کس کی جان ہے میرے نبی کی ماں چچی ہے مرتضیٰ کی دادی بطول کی چچی ہے مرتضیٰ کی دادی بطول کی چچی ہے مرتضیٰ کی دادی بطول کی رکھتی یہ خاندان ہے میرے نبی کی ماں رکھتی یہ خاندان ہے میرے نبی کی ماں اللہ اللہ ہے سرکار دو عالم کی والدہ کا انتقال 6 برس کی عمر میں ہوا. آپ 6 برس کی اس وقت آپ کی والدہ کی عمر مبارک 25 سال تھی. اب تدفین ہوئی اسی مقام پہ, پہاڑی سے نیچے اترے تو سرکار دو عالم نظر نہیں آتے. جناب ام ایمن ساتھ تھی, کنیز تھی. جناب ام ایمن نے ڈھونڈا تو کہ نظر نہیں آ رہا سرکار دو عالم. دیکھیے راستے میں کتنی بڑی ٹریجڈی ہے نا یہ, کہ مطلب 3 لوگ چلے ہیں, اب 2 رہ گئے, ایک کی تدفین ہو گئی راستے میں. جناب ام ایمن نے ڈھونڈا, آپ نظر نہیں آتے کہیں سرکار. اب جو دیکھا تو آپ کو والدہ کی قبر سے لپٹا ہوا دیکھا. قریب گئی اور قریب جا کے دیکھا, عجب منظر دیکھا. مصطفیٰ رو رہے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. یعنی اب کہہ رہے ہیں کہ ماں تجھے معلوم ہے تیرے سوا میرا کون ہے, مجھے چھوڑ کر آپ چلی گئی ہیں. یعنی اب میں کس عالم میں مکے جاؤں, اب میں کیسے مکے جاؤں. جناب ام ایمن نے دلاسا دیا, لیکن آپ ہچکیاں لیتے جاتے ہیں, روتے جاتے ہیں, یہ الفاظ دہراتے جاتے ہیں. میں ایک لمحے کو ذرا یہاں روک کے ایک فاسٹ فارورڈ کروں. یہ مقام, یہ سارا منظر آپ نے سن لیا. 57 سال بیت گئے. اب ایک لمحے کو آگے جاتے ہیں تاریخ. 57 سال بیت گئے. یہی ماں تو ماں ہے, مصطفیٰ کی ماں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, محمد کی ماں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, میرے نبی کی ماں. تو یہ منظر آپ نے سن لیا. 57 سال گزر گئے. یہی ذات محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ سفر حج پہ رواں دواں ہیں. آپ نے شہر میں خیمے لگوانے کے بجائے شہر سے کچھ دور اس پہاڑی ویرانے میں خیمے لگوائے جہاں آپ کی والدہ کی قبر مبارک تھی. یعنی دور دور تک کوئی کسی انسان کا کوئی عطا پتہ نہ تھا, ہر طرف بظاہر ہو کا عالم تھا. تاریخ نے پھر اپنے آپ کو دہرایا. وہی 6 سال کا بچہ اب 57 سال بعد ایک مرتبہ پھر قبر مبارک پر گھٹنوں میں سر دیے بیٹھے. وہی ہچکیاں ہیں, وہی آہوزاری ہے, وہی ماحول ہے کہ 57 سال پرانا دکھ ایک مرتبہ پھر عروج پر ہے. یہ تھی میرے رسول کی اپنی ماں سے محبت. تو کہا بیان کرتا کہ جب اٹھتا ہے سر سے سایہ مادر, یتیم اس وقت آنسو پوچھتے ہیں منہ سے کیا کہہ کر. میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ سب کی ماؤں کو جو کہ اس دنیا میں صحت کاملہ عطا فرمائے انشاءاللہ, سرکار دو عالم کی بادر گرامی کے صدقے میں. ان کی مائیں اس دنیا میں نہیں, اللہ تعالیٰ سب کو صبر جمیل عطا فرمائے انشاءاللہ. آخرت کے سارے مراحل بہت آسان فرمائے انشاءاللہ. بیان کرتا کہ جب غربت میں یہ صدمہ گزرتا ہے تو 6 سالہ یتیم اس وقت کیسے صبر کرتا ہے. پھر کیا ہوا, بیان کرتا کہ پھر مکے میں آئے حضرت والا. اب یہ واقعہ ہو گیا, مکے میں آئے سفر مدینہ کے بعد, مادر گرامی کی تدفین کے بعد. بیان کرتا کہ پھر مکے میں آئے حضرت والا. بیان کرتا کہ عبد المطلب نے کتنے دن پالا دادا نے, وہ عبد المطلب کا سایہ شفقت بھی اٹھ جانا. آپ دیکھیے رسول اللہ کی زندگی کا یہ پہلو بھی تو دیکھیے. اور اسی لیے میں نہیں کہتا, میں علماء کرام سے جب سنتا ہوں تو اپنے لیے کہہ رہا ہوں کہ کتنا ضروری ہے کہ میرے آپ کے لیے کیا ہم اپنے سارے فیوریٹس کی ہسٹری پڑھتے ہیں. سرکار دو عالم کی زندگی کی ٹائم لائن پتہ ہونا کتنا ضروری ہے. میں اپنے لیے کہہ رہا ہوں, کسی اور کو نہیں یہ درس دے رہا. تو یہ ٹائم لائن کہ والد کا انتقال دنیا میں آنے سے پہلے, والدہ کا انتقال جب 6 اور اس عالم میں, اب دادا کا انتقال. بیان کرتا کہ عبد المطلب نے کتنے دن پالا, وہ عبد المطلب کا سایہ شفقت بھی اٹھ جانا. پھر کیا ہوا, وہ اس نور حقیقی کا ابو طالب کے گھر آنا. اب جناب ابو طالب پرورش کر رہے ہیں, چچا حضرت علی کے والد علی ابن ابی طالب ہیں. چچا کا پرورش کرنا, بھتیجے کا بڑا ہونا, وہ کرنا کام کاج اور اپنے پیروں پر کھڑا ہونا, زندگی آگے بڑھے اس سرکار کی. اب ایک اور واقعہ ہے, واقعات در واقعات.
ایک سفر ہے، ایک سفر کا واقعہ سنیں. چچا کے ساتھ ارض شام کا لمبا سفر کرنا، شام جا رہے ہیں. یہودی اور مسیحی راہبوں کے دل میں گھر کرنا. کیا مطلب؟ یہ مشہور سفر کا ذکر ہے شام کا. چچا ہیں حضرت ابو طالب، سرکار نے شام کا سفر کیا. یہ آپ کا تجارت کی غرض سے پہلا سفر ہے. قافلے نے ایک قیام کیا ایک جگہ پہ، راستے میں ایک کلیسا تھا، عیسائیوں کی عبادت گاہ. کلیسا کے راہب نے قافلے کو دعوت پر مدعو کیا. سرکار کو دیکھا، کہا ارے وہی بچہ ہے جس کی پیشگوئی ہماری کتابوں میں ہے. اور ساتھ ہی اس راہب نے کہا کہ اگر انہوں نے سفر جاری رکھا اور دشمنوں نے، یہودیوں نے ان کو پہچان لیا تو نقصان پہنچا سکتے ہیں. تو سفر کا ارادہ ترک کیا اور ابو طالب سرکار دو عالم کو لے کر واپس مکہ آ گئے. وہ خوش خلقی، وہ دانائی، وہ شان نیک کرداری، صداقت کی تجارت، پیشگی، وہ راست گفتاری، یہ سب کچھ میں بیان کرتا نہایت لطف لے لے کر، تواریخی اور قرآنی حوالے ساتھ دے دے کر. یہ حفیظ عالندی کہہ رہے ہیں کہ اگر مجھے نوح علیہ السلام جتنی عمر اللہ تعالیٰ دیتا تو میں سارے واقعات تفصیل سے بیان کرتا. زندگی آگے بڑھ گئی، ٹائم لائن بیان کرتا ختیجہ کی شرافت کو، نجابت کو، وہ جن کا مال لے کر آپ نکلے تھے تجارت کو. جناب ختیجہ کا سامان تجارت لے کر سرکار سفر پہ گئے تھے. اس سفر میں معمول سے زیادہ فائدہ ہوا. واپسی پر جناب ختیجہ کا غلام ہے میسرہ، اس نے کیا بتایا؟ کہا میں نے سفر تجارت میں عجب مناظر دیکھے ہیں. یہ شخص تو جہاں جہاں سے گزرتا ہے، سرکار دو عالم کے بارے میں کیا ہے، یہ جہاں جہاں سے گزرتے ہیں شجر و حجر تعظیم کرتے ہیں. خرید و فروخت کے معاملے میں عام تاجروں سے ہٹ کر پوری ایمانداری سے لین دین کرتے ہیں. تو بیان کرتا کہ آیا کس طرح پیغام شادی کا، سبق دیتا جہان شوق کو عالی نہادی کا. بیان کرتا کہ یہ شادی بشر کی خوش نصیبی تھی، محمد پاک شوہر تھے، ختیجہ پاک بی بی تھی. اللہ اکبر. بیان کرتا کہ یہ شادی بشر کی خوش نصیبی تھی، محمد پاک شوہر تھے، ختیجہ پاک بی بی تھی. بیان کرتا کہ گزری ازدواجی زندگی کیسی، نظر والوں کو ملتی روح کی تابندگی کیسی. امہات المومنین کے کیا کہنے، محبت ہی سے تہذیب و تمدن کی ہے بنیادیں. بیان کرتا کہ دی اللہ نے کیسی پاک اولادیں. اللہ اللہ. بیان کرتا وہ اولادیں کہ یعنی کہ خاتون جنت کا نام لیتے ہوئے انسان کی زبان کانپ جائے کہ ہم کہاں اور یہ نام کہاں. بیان کرتا عرب میں عام تھا لطف و کرم ان کا، یتیموں اور بیواؤں کے دل میں تھا بھرم ان کا. بیان کرتا کہ سارا ملک کہتا تھا امی ان کو، چناتا رحمت باری نے ختم المرسلی ان کو. ہائے ہائے. ایک اور واقعہ سنیے. قبائل کا بہم تعمیر کعبہ، میں تیزی سے آگے بڑھ رہا ہوں. قبائل کا بہم تعمیر کعبہ کے لیے آنا، وہ سب کا سنگ اسود کے اٹھانے پر بگڑ جانا. کعبے کی تعمیر نہ ہو رہی بچوں کے لیے، اب حجر اسود کی تنصیب کا معاملہ ہے. ہر قبیلہ چاہتا ہے کہ سعادت اسے حاصل ہو، یہاں تک کہ آپس میں دست و گریباں ہو گئے. بات جنگ تک آ گئی کہ بھئی کون تنصیب کرے گا. فیصلہ ہوا کل جو سب سے پہلے کعبے میں داخل ہوگا وہی اس کا فیصلہ کرے گا کہ کس نے تنصیب کرنی ہے. سب نے عجب عالم میں شب گزاری، سب کو صبح کا انتظار ہے. دن ڈھلا، رات ہوئی، سب کو اگلی صبح کا انتظار ہے. دلوں کی دھڑکنیں تیز ہیں، نظریں صحن کعبہ کی طرف ہیں. سب نے اگلا منظر کیا دیکھا؟ عجب منظر دیکھا. کون آئے سب سے پہلے، کون آئے سب سے پہلے؟ دیکھا مصطفیٰ آ رہے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. یا میں یوں کہہ دوں کہ گویا ادھر اس روز کا سورج طلوع ہوا، یہاں کعبے میں چاند نمودار ہوا. میں اس طرح کہہ دوں سب سے پہلے سرکار دو عالم داخل ہوئے. آقا کو دیکھا. اب تک جو دل مستر تھے وہ مطمئن ہو گئے، بے قراروں کو چین آ گیا. ارے صادق آ گئے، امین آ گئے. آپ نے چادر منگوائی، سنگ اسود رکھا، تمام سرداروں سے کہا ایک طرف سے چادر کو پکڑ لو. ایسا ہی ہوا یہاں تک کہ چادر کو کعبے کے قریب تک لے آیا گیا. اور اب آقا نے خود اپنے مبارک ہاتھ سے اس کی تنصیب کی. وہ شعر ہے نا، بھیجا ہے جنت سے تجھ کو خدا نے. تمہارا آگے بڑھتے ہیں. قبائل کا بہم تعمیر کعبہ کے لیے آنا، وہ سب کا سنگ اسود کے اٹھانے پر بگڑ جانا، لہو سے ہاتھ بھرنا، لڑنے مرنے کی قسم کھانا، گھٹاؤں کی طرح غصے کے طوفانوں کا ٹکرانا، وہ ہٹ دھرمی، وہ ہٹ، وہ ضد، وہ اپنوں کا سراسر غیر ہو جانا، وہ ہٹ، وہ ضد، وہ اپنوں کا سراسر غیر ہو جانا، مگر خیر الامی کا آ کے وجہ خیر ہو جانا. کیا کہنا ہے. وہ چادر کا بچھانا، اس پہ رکھنا سنگ اسود کا، یہ زندہ معجزہ قبل نبوت تھا محمد کا. وہ پتھر نصب کرنا، آپ خود جھگڑے کا چک جانا، وہ ہر ایک جنگجو کا آشتی کی سمت جھک جانا، یتیموں کی خبر لینا، غلاموں کی مدد کرنا، طلب کرنے سے نفرت، خود سوالی کو نہ رد کرنا.
بیاں کرتا میں ساری حالتیں قبل نبوت کی، طبیعت کا وہ سوز و ساز، وہ تسکین خلوت کی، غریبوں پر ترس کھانا، خدا کے خوف سے ڈرنا، وہ چھپ چھپ کر ہرا کے غار میں یاد خدا کرنا، وہ کثرت کے مقابل ایک قوت لے کے آ جانا، وہ فرمان خدا یعنی نبوت لے کے آ جانا۔ اب آفتاب ہدایت کا طلوع ہوا، مقصد بعثت، مظلوم دنیا کی دعائیں، سرکار دو عالم اپنے ارد گرد کے حالات دیکھتے ہیں کہ ہر طرف ظلم ہے۔ اب اعلان نبوت ہو گیا ہے، پر تیزی سے آگے بڑھ رہا ہوں۔ بے قصوں کے دستگیر تھے، ہر طرف ظلم کا بازار تھا، طاقتور لوگ طاقتور ترین تھے، کمزوروں کا کوئی واری وارث نہیں تھا۔ آپ کمزوروں اور مظلوموں کی داد رسی کرتے تھے، لیکن کسی ایک فرد کی داد رسی سے پوری انسانیت تو اس مشکل سے نہیں نکل سکتی تھی۔ تو ایک سسٹم کی ضرورت تھی جو پسے ہوئے طبقے کے مسائل کو حل کر سکے۔ وہ مقصد جس کی خاطر آپ اس دنیا میں آئے تھے، وہ قرآن جس کو انسانوں کی خاطر آپ لائے تھے، وہ پیغام محبت، وہ نجات اولاد آدم کی، زمین صدق پر رکھنا نہیں بنیاد عالم کی، اب اس کا وقت آ پہنچا تھا۔ اب وہ کام ہونا تھا، زمین تیار کرنا، نقل حق کا بیج بونا تھا۔ اندھیرا چھا چکا تھا، اب نبوت سے پہلے اور بعد کی حالات، بیفور آفٹر، اندھیرا چھا چکا تھا کفر کا دنیائے ہستی پر۔ زبردستی، زبر اور زیر، دست ہاتھ، زبردستی تسلط پا چکی تھی زیر دستی پر۔ کوئی گوشہ نہ ملتا تھا جہاں مظلوم اما پائیں، کوئی سنتا نہ تھا ان کی وہ بیچارے کہاں جائیں، کوئی شفقت نہ کرتا تھا یتیموں پر غلاموں پر، یہ مر جاتے تھے بھوکے اور بک جاتے تھے داموں پر، ضعیفوں اور بیواؤں کو روٹی بھی نہ ملتی تھی، غضب سے مزدوروں کو کھوٹی بھی نہ ملتی تھی، ستم سے تنگ آ کر خودکشی کر لی شریفوں نے، دعا کو دست راشہ دار اٹھائے ضعیفوں نے۔ بس اب آقا کا کیا معمول ہے، آپ غار حرا تشریف لے آتے ہیں، وہاں طویل قیام کرتے ہیں، وہیں پر جب آپ کی عمر مبارک 40 سال ہوئی، اللہ نے حضرت جبرائیل کے ذریعے آپ پر پہلی نہیں وحی نازل فرمائی، جس کے بعد اب اپنے گھر والوں کے پاس اب تشریف لے گئے۔ بس داستان تیزی سے آگے بڑھی، اپنے اختتام کی طرف جا رہی، اٹھا غار حرا سے ابر رحمت شان حق لے کر، لبے اقرا بسمی ربک الذی خلق لے کر، سنایا آ کے اہل بیت کو، گھر والوں کو، اہل بیت کو مژدہ رسالت کا۔ انہیں ایمان پہلے ہی سے تھا حق و صداقت کا، کہا اس خالق ہستی کے جلوے پر رہو شیدا، اسی کا نام لینا چاہیے جس نے کیا پیدا، وہ جس نے گوشت کے، سرکار ہم بیان کر رہے ہیں، وہ جس نے گوشت کے ایک لوتھڑے کو زندگی بخشی، بنائی شکل انسان اور ایسی برتری بخشی، ذریعے سے قلم کے جس نے دی تعلیم انسان کو، سکھایا اس کو وہ کچھ جو نہ آ سکتا تھا ناداں کو۔ اب سرکار دو عالم کم و بیش 3 سال تک لوگوں کو فردن دعوت دیتے رہے، اس کے نتیجے میں چند پاکیزہ نفوس ان پر ایمان لے آئے۔ اس وقت تک آپ کو اللہ کی جانب سے ابھی کھلے عام دعوت دینے کا حکم نہیں ملا، اب سورہ مدثر نازل ہوئی، اعلانیہ دعوت کا حکم ہوا۔ اب سرکار دو عالم تنِ تنہا اللہ کے حکم سے کوہ صفا پر تشریف لے گئے۔ اس دور میں جب بھی کوئی اہم ترین اعلان کرنا ہوتا تو کوہ صفا پر یہ کام کیا جاتا تھا۔ اسی روایت کے مطابق سرکار دو عالم بھی کوہ صفا پر چڑھے، قریش کو اپنے پیغام کے لیے مدعو کیا۔ آپ کو دیکھ کر قبیلہ قریش کے لوگ بے تابانہ انداز سے پہاڑی کے نیچے جمع ہو گئے، یہاں سے سرکار نے ان کو دعوت توحید دی۔ یہ سارا واقعہ کس طرح پیش آیا سنیے، بس اور اختتامی کلام۔ چڑھا کوہ صفا پر ایک دن اسلام کا ہادی، کوہ صفا، صفا کا پہاڑ، ہدایت دینے والا ہادی، چڑھا کوہ صفا پر ایک دن اسلام کا ہادی، نظر کے سامنے تھی پستی انسان کی آبادی، صدا دی اے قریشی عورتوں مردوں ادھر آؤ، یہ اپنے کام دھندے آج طے کر دو، ادھر آؤ۔ مثال رات گرج کی طرح، مثال رات ہادی کی صدا گونجی ہواؤں میں، زمین سے آسماں تک غلغلہ اٹھا فضاؤں میں، یہ کڑکا سن کے خلقت گھر سے نکلی اس طرف آئی، بڑی امبوہ در امبوہ دوڑی صف بصف آئی، اکٹھے ہو گئے آ کر جوانوں پیروں مردوں زن، بنی آدم کا جنگل بن گیا وہ کوہ کا دامن۔ خطاب ان سے پیمبر نے کیا، اللہ کے بندوں، خلیل اللہ کے پوتوں، ذبیح اللہ کے فرزندوں، کھڑا ہوں میں تمہارے سامنے ایسی بلندی پر، دو جانب مجھ پہ روشن ہے جہاں اچھا برا منظر۔ اگر میں تم سے یہ کہہ دوں کہ اس کوہسار کے پیچھے، پہاڑوں کی بلند اور آہنی دیوار کے پیچھے، واقعہ آپ کا سنا ہوا ہے، چھپی ہے رہزنوں کی فوج تم پر وار کرنے کو، گھروں کے لوٹنے کو، شہر کو مسمار کرنے کو،
یہ کہہ دوں گر میں تم سے تو کیا تم مان جاؤ گے؟ یقین آ جائے گا مجھ پہ، کوئی شک بھی نہ لاؤ گے؟ یاد رہے مخاطب اہل ایمان نہیں ہے، وہ نہیں تو آپ کو رسول مانتے ہیں، ان سے بات نہیں ہو رہی ہے۔ یہ کہا، جواب کیا دیا لوگوں نے؟ کہا لوگوں نے ہاں سچا ہے تو یہ جانتے ہیں سب، تو بچپن ہی سے صادق ہے، امی ہے مانتے ہیں سب۔ بھلا اس قول پہ کیسے یقین ہم کو نہ آئے گا؟ بلا چونو چرا مانیں گے، کوئی شک نہ لائے گا۔ یا رسول اللہ آپ جو کہہ دیں گے مان لیں گے، حالانکہ رسول نہیں مانتے۔ اب کیا ہوا؟ آقا نے اگلی بات کی، یہ سن کر پھر بلند آواز سے سچا نبی بولا، اسی انداز سے قرآن ناطق نے دہن کھولا کہ اے لوگوں میرا کہنا نہایت غور سے سن لو۔ میں کہتا ہوں کہ باز آ جاؤ ظلم و جور سے، سن لو۔ بہائم جانوروں، بہائم کی صفت چھوڑو، ذرا انسان بن جاؤ، برے اعمال سے توبہ کرو، شرماؤ، فواحش اور زناکاری مٹا دو، نیک ہو جاؤ، خدا کو ایک مانو اور تم بھی ایک ہو جاؤ۔ یغوث و لات و عزا کچھ نہیں ان کے خداؤں کے نام، بے جان پتھر ہیں، جنہیں تم پوچھتے ہو وہ تو خود تم ہی سے کمتر ہیں۔ وہی خالق، وہی سچا خدا معبود ہے سب کا، وہی مطلوب ہے سب کا، وہی مسجود ہے سب کا۔ یہ پہلی بار اعلانیہ دعوت ہو رہی ہے، بس آخری جملے، بتوں کی بندگی کے دام سے آزاد ہو جاؤ، خدا کے دامن توحید میں آباد ہو جاؤ۔ پھنسا رکھا ہے شیطان نے تمہیں باطل کے پھندے میں، نہ رکھا فرق تم نے کچھ خدا میں اور بندے میں۔ تمہارے واسطے میں دولت اسلام لایا ہوں، جو ابراہیم لائے تھے وہی پیغام لایا ہوں۔ خدائے قادر و قہار پر ایمان لے آؤ، جہاں کے مالک و مختار پر ایمان لے آؤ، جہالت چھوڑ دو قرآن پر ایمان لے آؤ، بتوں کو توڑ دو رحمان پر ایمان لے آؤ۔ اگر ایمان لے آئے تو بچ جاؤ گے اے لوگوں، فلاح دنیاوی و اخروی پاؤ گے اے لوگوں۔ آخری شعر، نہ مانو گے تو بربادی کا بادل چھانے والا ہے، برا وقت آنے والا ہے، برا وقت آنے والا ہے۔ آج کی حد تک چونکہ ظاہر ہے ساری داستان بیان کرنا ممکن نہیں، داستان محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کچھ ٹکڑے کوشش کیے کل رات سے لے کے آج تک آپ کی خدمت میں مرض کریں۔ اس دعا کے ساتھ اختتام کرتے ہیں کہ یہ ہم نے سنا سرکار دو عالم پیغام دے رہے تھے نبوت کا، اور وہ ظاہر دوسرے حوالے سے بات ہو رہی تھی، لیکن اللہ کرے کہ میرا شمار ان لوگوں میں ہو، اور اگر آپ لوگ مناسب سمجھیں تو آپ بھی یہ دعا کریں کہ جو صرف آقا کا ذکر سن کے جھومتے نہیں ہیں، یہ تو ہے ہی، یہ تو اس سے بڑا لطف کیا ہو سکتا ہے؟ آقا کا ذکر بار بار کرنا، یہی ذکر کرتے کرتے مر جانا، اس سے اچھی کیا سعادت ہے؟ لیکن اللہ کرے کہ میرا شمار ذکر سن کر جھومنے والوں کے ساتھ ساتھ فکر سن کر عمل کرنے والوں میں بھی ہو انشاءاللہ۔ ایک وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں۔